فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء إليه رجل فقال يا رسول الله عظني وأوجز، فقال عليه الصلاة والسلام إذا قمت إلى الصلاة فصل صلاة مودع ولا تكلم بكلام تعذر منه غدا واجمع اليأس مما في أيدي الناس۔ رواہ مسند احمد عن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ۔ سامعین گرامی، مسند احمد کی روایت ہے کہ نبی محترم علیہ الصلاۃ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نصیحت فرمائیے اور مختصر نصیحت فرمائیے۔ آپ علیہ الصلاۃ نے یہ فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو نماز اس طرح ادا کرو گویا کہ یہ تمہاری الوداعی نماز ہے، تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے، تم اس دنیا کو الوداع کہنے والے ہو۔ پھر فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ کوئی بات ایسی زبان سے مت نکالو جس پر کل تمہیں معذرت کرنا پڑے، کل تمہیں شرمندگی اٹھانا پڑے۔ اور تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ دنیا والوں کے پاس جو بھی مال و متاع اور دیگر اشیاء ہیں ان سے مایوس ہو جاؤ، یعنی ان کی خواہش مت کرو، ان سے امیدیں وابستہ مت کرو۔ یہ تین مختصر نصیحتیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کے جواب میں عرض کی۔ آپ اور ہم اگر غور کریں تو بہت ساری سیکھنے کی باتیں آج کی اس ملاقات میں ہم سیکھ سکتے ہیں۔ پہلی حکمت اور دانائی یہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں اللہ رب العزت نے تمام دنیا کے انسانوں کے لیے رہنما اور ہادی بنا کے بھیجا تھا، جن کا مرتبہ اور مقام انسان نہیں بلکہ انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے کہ اسے بیان کیا جا سکے، اور اتنا بڑا اور عظیم الشان مرتبہ رکھنے کے باوجود جب بھی کوئی شخص آپ کے پاس آیا اور آپ سے کوئی سوال کیا، کوئی رہنمائی طلب کی، کوئی بات پوچھی، تو کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سوالی کو رد نہیں کیا، اس پر اسے ڈانٹا نہیں، اسے کوئی ایسے انداز میں دھتکارا نہیں کہ تم کیسا سوال کر رہے ہو۔ اور سوال کرنے والے ہر طرح کے لوگ ہوا کرتے تھے، پڑھے لکھے بھی اور بدو اور صحرائی بھی اور ان پڑھ اور جاہل بھی، ہر طرح کے ہوتے تھے۔ آج کے اس سوال میں بھی آپ انداز دیکھیے، اگر کوئی ہم جیسا انسان ہوتا تو سب سے پہلے تو اسے ڈانٹتا کہ ایک تو تم مجھ سے نصیحت مانگ رہے ہو اور پوچھ رہے ہو، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہو کہ مختصر بیان کرنا، بھائی لمبی چوڑی بات نہیں کرنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی تبصرہ نہیں فرمایا، کیونکہ آپ نے یہ تعلیم دی ہے ہم سب کو کہ ہر شخص جو ہے اس کا ایک
عقلی معیار ہے، اس کی ذہنی سطح ہے، اس کی تعلیم، اس کا بیک گراؤنڈ، وہ کس کلچر سے تعلق رکھتا ہے، کتنی زبان اس کو آتی ہے، ادب آداب کا لحاظ کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اس لیے ہر شخص کو اس کی عقل کے مطابق، اس کے کلچر کے مطابق، اس کی حیثیت کے مطابق اس کا جواب دیا جاتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خندہ پیشانی سے اس کے سوال کو سنا اور پھر 3 نصیحتیں فرمائیں. دوسری حکمت ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ سوال کرنے والا کوئی بھی ہو، یہ اللہ کی مشیت میں سے ایک مشیت ہے کہ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مختلف ذریعوں سے ہم انسانوں تک پہنچانے کا بندوبست کرتے ہیں. سوال کسی صحرائی بدو نے کیا ہو یا کسی سردار نے کیا ہو، لیکن بات تو ہم تک پہنچ گئی، اور جب ہم تک پہنچی ہے تو ہمیں تعلیم کی جا رہی ہے کہ تم نے بھی ایسا ہی کرنا ہے. یہ جواب اس بدو کو اور صحرائی کو نہیں تھا، بلکہ یہ نصیحت ہم سب کے لیے ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اس سیاق و سباق میں ضرور دیکھنا چاہیے کہ کب یہ بات کہی گئی، کس انداز میں کہی گئی، لیکن یہ ذہن میں کبھی نہیں لانا چاہیے کہ یہ بات تو اس کے لیے تھی، ہمارے لیے تو نہیں ہے. نہیں، وہ وسیلہ تھا جو اللہ نے بنایا، اور اس وسیلے کو ہمارے لیے بنایا گیا تاکہ لوگ پوچھیں اور ہماری تعلیم کا اور تربیت کا اہتمام ہوتا رہے. اس لیے بہت سارے اصحاب رسول فرماتے ہیں کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں محض اس لیے بیٹھا کرتے تھے کہ خود تو بعض اوقات ہمت نہیں ہوتی تھی سوال کرنے کی، یا اس کی صلاحیت نہیں ہوتی تھی، اور ہم احتراماً کبھی خاموش رہتے اور کبھی کوئی سوال بن نہیں پا رہا ہوتا. لیکن ہم اس کا انتظار ضرور کیا کرتے تھے کہ کوئی شخص آئے اور وہ سوال کرے اور اس کے نتیجے میں ہمیں سیکھنے کا موقع مل جائے. اس لیے علم کی تلاش، سیکھنے کی جستجو، چاہے وہ کسی بھی وسیلے اور ذریعے سے ہو، وہ ہمارے لیے یقیناً کارآمد ہے، مفید ہے. اس لیے جہاں کہیں کوئی اچھی بات پیش کی جا رہی ہو، بزرگوں کی مجلس میں، گھر کے اندر بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بات کر رہے ہیں، کسی پنچایت میں، کسی اور فورم پر، تو جہاں کوئی اچھی بات کان میں پڑے تو جان لیجئے کہ وہ آپ اور ہمارے لیے ہے، اور یقیناً اس میں فائدہ ہے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم کرنا شروع کی. پہلی بات جو آپ علیہ السلام کی نصیحت کی تھی وہ یہ کہ لوگوں جب نماز پڑھو تو نماز یوں پڑھو کہ جیسے بس یہ زندگی کی آخری نماز ہے، اس کے بعد اگلی نماز کی فرصت نہیں ہوگی. آدمی کو جب اس بات کا پتہ چل جائے کہ بس اب وہ جانے والا ہے تو اس کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے. اور یہ کیفیت ہم اپنی زندگی میں مختلف اوقات میں محسوس کرتے رہتے ہیں. جب کوئی آدمی بھلا چنگا ہو، صحت مند ہو، توانا ہو، تو وہ اس بھرتے میں رہتا ہے کہ جناب ہمیں تو کبھی زوال نہیں ہوگا. لیکن جب وہ بیمار پڑتا ہے تب اسے اللہ تعالیٰ یاد بھی آتے ہیں، اور جس کیفیت میں پھر وہ اپنے رب کو پکارتا ہے. اور جب خدا نخواستہ کوئی ایسی بیماری کسی فرد کو لگ جائے کہ جس کے بارے میں ڈاکٹرز یہ کہیں کہ بس اب چند روز کے مہمان ہو، تو پھر تو رویے ہی بدل جاتے ہیں، طریقہ کار ہی بدل جاتا ہے. تو آپ علیہ السلام نے یہ بات کیوں فرمائی؟ 2 اس کے اندر حکمتیں ہیں. پہلی حکمت یہ ہے کہ آدمی کو ہر وقت اس حالت میں رہنا چاہیے کہ کسی وقت بھی واپسی کا بگل بچ سکتا ہے.
کسی وقت بھی اعلان ہو سکتا ہے کہ جناب آئیے، تشریف لائیے، بہت ہو چکا، دنیا میں جتنا وقت گزارنا تھا گزار لیا۔ ذہنی طور پر اس کے لیے ہمیشہ اپنے آپ کو تیار رکھا جائے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب یہ احساس ہمیں دلایا جا رہا ہے تو پھر جو کام بھی کیا جائے وہ سلیقے سے کیا جائے، توجہ سے کیا جائے، محبت سے کیا جائے، اس کی پوری شان کے ساتھ کیا جائے، اس کے پورے آداب کے ساتھ کیا جائے۔ اس لیے میں اکثر اپنے دوستوں سے کہتا ہوں اور خود بھی اپنے آپ کو یہ سمجھاتا رہتا ہوں، اللہ سے توفیق طلب کرتے ہوئے کہ اللہ زیادہ عبادت کرنے کی توفیق تو دیتا ہے تو تیری محبت ہے، تیرا کرم ہے، لیکن تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ جتنی بھی تھوڑی بہت عبادت کرنے کی توفیق دے اسے پورے احترام اور سلیقے سے ادا کرنے کی توفیق دے۔ جس شخص نے 100 رکعتیں پڑھ لیں لیکن بے دلی سے پڑھیں، جلدی جلدی پڑھ لیں اور محض اوپر نیچے ہو کر تعداد مکمل کر لی، اس کے مقابلے میں جس نے صرف 2 رکعتیں پڑھیں، صحیح انداز میں قیام کیا، صحیح طریقے سے رکوع کیا، صحیح کیفیت میں سجدہ کیا اور ایک ایک لفظ کو سوچ سمجھ کر اپنے اللہ سے گفتگو کرتے ہوئے اس کی حمد و ثنا بھی کی، اپنی بندگی کا اظہار بھی کیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت اور عقیدت اس کو بھی بیان کیا اور اپنی حاجتیں بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کی، تو یہ سارے کام 2 رکعتوں میں پورے ہو جاتے ہیں، صرف 2 رکعتوں میں۔ تو جو بھی انسان نماز پڑھے اس کی تعداد زیادہ ہو یا نہ ہو، لیکن جتنی بھی تعداد اس نے لازماً اختیار کرنی ہے، جیسے فرض کی جتنی بھی رکعتیں ہیں، تو ان رکعتوں کو پورے سلیقے سے ادا کیا جائے۔ اور جتنی روایتیں اس میں بیان کی جائیں وہ کم ہیں، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مسلسل یہی بتاتی رہی ہیں کہ نماز ایک عادت نہیں ہے کہ جس کو آپ نے تعداد کے اعتبار سے پورا کر کے یہ دعویٰ کر دینا ہے کہ ہم نے یہ کام کر لیا۔ نماز محبت کے اظہار کا ایک طریقہ ہے، اللہ سے محبت کے اظہار کا۔ نماز شکرانے کا ایک انداز ہے کہ اللہ نے جو بھی مجھے اور آپ کو توانائی، صحت، اولاد، عزت، زندگی کی سہولتیں، خاندان، صلاحیتیں، یہ سب کچھ جو دے رکھا ہے، اس پر اس کا شکر ادا کرنے کے لیے کبھی کمر جھکاتا ہے، کبھی سر جھکاتا ہے، کبھی ناک زمین پر رکھتا ہے اور اس کی بڑائی بیان کرتا ہوا در حقیقت اس کی شکر گزاری کا ایک انداز اپنایا جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندے، جب بھی تم نماز پڑھو تو یوں پڑھو کہ جیسے یہ آخری نماز ہے، اس کے بعد نماز پڑھنے کی مہلت نہیں ملے گی۔ اور دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تَعْذَرْ مِنْهُ غَدًا، اے اللہ کے بندے، کوئی ایسی بات منہ سے مت نکال جس پر کل تمہیں معذرت کرنا پڑے اور کہنا پڑے کہ جناب غلطی ہو گئی، معاف کر دیں، یہ جملہ مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا، یہ بات مجھے نہیں کہنی چاہیے تھی۔ کیونکہ عقل مند انسان کا تقاضا یہی ہے کہ وہ جو بات کہے سوچ سمجھ کر اور اس بات کو اپنے ذہن میں رکھ کر کہے کہ اس کی زبان سے نکلنے والی بات جو ہے یہ کمان سے نکلنے والے تیر کی طرح ہے کہ پھر واپسی نہیں ہوتی، چاہے معذرت کر بھی لی جائے، لیکن بعض باتیں اور بعض جملے ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس طرح کا زخم لگا دیتے ہیں، اس طرح کی پریشانی میں مبتلا کر دیتے ہیں کہ معذرت کی شکل میں تھوڑی بہت مرہم پٹی بے شک ہو جائے، لیکن داغ رہتا ہے،
درد کا احساس رہتا ہے، پریشانی موجود رہتی ہے دل میں. اور اس حقیقت کو اگر آپ جاننا چاہیں تو ہم سب کی زندگی میں ایسے واقعات گزر چکے ہوں گے. آپ یاد کریں گے تو آپ کو بہت سارے ایسے لوگ یاد آ جائیں گے، ان کے جملے یاد آ جائیں گے، ان کی باتیں یاد آ جائیں گی کہ فلاں موقع پر اس نے یوں کہا تھا، بے شک میں نے اس کو معاف کر دیا، بے شک آپ نے اسے معاف کر دیا، لیکن وہ دل میں ایک خاص قسم کی چبھن وہ محسوس وہ رہتی ہے. اور یہ چبھن جب بھی ہوگی اس اذیت کی بنیاد پر اللہ کی طرف سے کسی سزا کا فیصلہ بھی ہو سکتا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ ایک مومن بندہ جو ہے، ایمان والا بندہ، وہ ایک جاہل، اجڑ، گنوار قسم کا بندہ نہیں ہوتا کہ جو منہ میں آیا کہہ دیا اور تھوڑی دیر کے بعد کہہ دیا کہ چلے معاف کریں، غلطی ہو گئی. تو بار بار اس طرح کی کوئی عادت انسان اپناتا ہے تو یہ اس کے اچھے انسان ہونے کی علامت نہیں ہے. سامعین گرامی، میں نے جتنا بھی قرآن مجید کو پڑھنے اور سیکھنے کی صورت میں آیا ہوں اور جو اللہ نے توفیق دی ہے، ایک بات پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمیں ایک عزت والی، احترام والی، اچھی زندگی بسر کرنے کے لیے مستقل رہنمائی کرتے ہیں. اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اس زمین پر عزت والے بندے کی طرح زندگی بسر کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ ان کا کوئی امتی زمین پر رہے تو لوگ کہیں کہ ہاں واقعی یہ ایک مہذب انسان ہے، یہ ایک بااخلاق انسان ہے، اس کو پتہ ہے کہ جیا کس طرح جاتا ہے، معاملات کس طرح کیے جاتے ہیں، گفتگو کیسے کی جاتی ہے، فیصلے کس طرح کیے جاتے ہیں، لین دین کس طرح ہوتا ہے، تاکہ لوگ جب بھی اس کا تذکرہ کریں تو عزت کے ساتھ تذکرہ کریں. یہ تو سراسر خیر خواہی ہے. اس سے زیادہ خیر خواہی کیا ہو سکتی ہے کہ ہر لمحے اسی بات کی فکر کی جائے کہ ہم اللہ کے پسندیدہ اور دنیا میں رہنے والے انسانوں کے بھی پسندیدہ انسان بن کے رہیں. تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اور یہ بات بھی بہت اہم اور بہت بڑی بات ہے، اس کو ایمان کا حصہ کہا جا سکتا ہے اور اس کو دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت اصول یا ذریعہ سمجھ کے بھی اختیار کیا جا سکتا ہے. اور وہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان ہے، ہم یہ کلیم کرتے ہیں لیکن عمل کم کرتے ہیں اس پر. ایمان یہ ہے کہ سارے خزانوں کا مالک اللہ ہے. ایمان یہ ہے کہ وہ جس کو جتنا چاہے دے سکتا ہے. ایمان یہ ہے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، آیت پڑھتے ہیں کہ تو جسے چاہے عزت دے، تو جسے چاہے ذلیل کر دے، تیرے ہاتھ میں سارا کا سارا خیر ہے. ایمان یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو عطا کرنا چاہے تو دنیا بھر کے لوگ اس کے راستے میں رکاوٹ بنانے کی کوشش کریں، وہ رکاوٹ نہیں بن سکتے. ایمان یہ ہے رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی سے کوئی چیز چھیننا چاہے، کو روکنا چاہے تو دنیا بھر کی قوتیں اس کو دینے کے لیے آمادہ ہو جائیں، وہ بات اس تک پہنچ نہیں سکتی. ایمان یہ ہے. لیکن عمل میرا اور آپ کا، ہم سب کا کسی نہ کسی درجے میں یوں ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ سے زیادہ بندوں سے امیدیں جو ہے وابستہ کرنا پڑتی ہیں یا ہم کرتے ہیں. فلاں کے پاس دولت ہے، اس کے قریب ہو جاؤ، ہو سکتا ہے فائدہ مل جائے. فلاں بڑے گریڈ کا آدمی ہے، اس سے دوستی بناؤ، شاید فائدہ ہو جائے. فلاں کا سٹیٹس بہت اچھا ہے، اس کے ساتھ کوئی قرابت اختیار کر لو، اس سے فائدہ ہو سکتا ہے.
پھر اس کے نتیجے میں جھوٹی سچی تعریفیں اور اس کے نتیجے میں الٹے سیدھے کام، پھر ایک راستہ ہے جو کھل جاتا ہے، اللہ سے نا امیدی اور بندوں سے امید، اس کا راستہ کھلتا ہے۔ پھر وہ بندوں کو خوش کرنے کے لیے عجیب و غریب قسم کی حرکتیں اور خود اپنے لیے مشکلات بنانے کی کوشش، اور ایک ایسا سلسلہ ہے جو کبھی نہ ختم ہونے والا، اور زندگی کے ہر میدان میں یہ خرابی جو ہے وہ سرایت کرنا شروع کر دیتی ہے، اس میں داخل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا شاندار جملہ ارشاد فرمایا اور کہا کہ وَاجْمَعِ الْيَأْسَ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ، جو لوگوں کے پاس ہے اس سے مایوس ہو جاؤ، جو اللہ کے پاس ہے اس کی امید، اس پر یقین رکھو، کیونکہ لوگ جو اپنے پاس رکھتے ہیں اول تو وہ دیں گے نہیں، دیں گے بھی تو کئی طرح کے احسانات سر پہ رکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے کسی موقع پر اس احسان کے بدلے میں کسی مصیبت میں بھی مبتلا کر دیں، کسی مشکل میں بھی ڈال دیں۔ کیا اس سے زیادہ بہتر نہیں ہے کہ اس سے امید وابستہ کی جائے کہ جو دے کے خوش ہوتا ہے اور مانگنے والے کو وہ مزید مانگنے پر آمادہ کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے سامنے دامن پھیلایا جائے، اس کے سامنے دعا کی جائے، اس سے طلب کیا جائے، اور دے کر خوش بھی ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم نے ذرا سا کلمہ خیر، کلمہ شکر ادا کر دیا تو ہم تمہیں مزید دیں گے، اور وہ مزید دیتا چلا جاتا ہے۔ تو ایسی سخی ذات سے وابستہ ہونا زیادہ بہتر ہے ہم جیسے کمزور انسانوں کے ساتھ وابستہ ہونے کے مقابلے میں۔ اس لیے اللہ کے پاس جو ہے اس سے امید رکھی جائے، لوگوں کے پاس جو ہے اس سے زیادہ امید نہ رکھی جائے۔ سامعین گرامی، اگر کوئی شخص اس طریقے سے اپنی زندگی بسر کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ ایک اچھا مسلمان اور ایک اچھا انسان بن سکتا ہے۔ اس لیے جب بھی سیرت کے حوالے سے اور خاص طور پر ربیع الاول کا جب مہینہ آتا ہے، ہم مختلف قسم کے پروگرام کرتے ہیں، کانفرنسز ہوتی ہیں، مذاکرات ہوتے ہیں، مجالس کا اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن ایک بات اپنے پلے باندھ لینی چاہیے کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں شامل کیا جائے۔ آج کل دنیا بھر میں ایک شور مچا ہوا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے عالمی جو شیاطین ہیں ان کا ذہن بھی کام کرتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسی حرکت وہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو جائے، اس پر مسلمانوں کے جذبات جو ہیں وہ بھڑک اٹھیں، پھر اس کے نتیجے میں مسائل شروع ہو جائیں، پھر ہنگامے شروع ہو جائیں۔ یہ ان کا کام ہے۔ کسی بھی اس طرح کی حرکت پر مسلمان کا رد عمل یقیناً ایک فطری عمل ہے، لیکن جان کی امان پاتے ہوئے میں آپ حضرات سے یہ التماس کروں گا اور عرض کروں گا کہ ان تمام چیزوں پر احتجاج کرنے سے پہلے ہمیں اپنی ذات کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے۔ ایک گستاخی وہ ہے جو آپ کو نہ ماننے والا، آپ کا دشمن، آپ سے وابستہ نہیں ہے، وہ شخص کر رہا ہے، اور وہ جان بوجھ کر فتنہ انگیزی کی صورت میں کر رہا ہے، کیونکہ وہ آپ کو نہ نبی مانتا ہے، نہ رسول مانتا ہے، نہ اس کی آپ سے محبت ہے، مسلمانوں سے اس کی دشمنی ہے، اسلام کو وہ پسند نہیں کرتا۔ وہ اس طرح کی گستاخی کر رہا ہو تو اس کا علاج اپنی جگہ ہونا چاہیے، لیکن ایسا ممکن ہو سکتا ہے، اور یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوتا رہا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم کیا جواب دیں گے کہ ہم اللہ کے رسول کو مانتے بھی ہیں، انہیں نبی بھی مانتے ہیں، انہیں اپنا
رہنما بھی مانتے ہیں، اپنی محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں، لیکن اپنے قول اور اپنے عمل کے ذریعے سے دن رات گستاخی کرنے پر آمادہ رہتے ہیں۔ گستاخی کا ایک انداز تو یہ ہے نا کہ میں آپ کی بات نہیں مانتا یا کوئی ایسا جملہ کہہ دیا، لیکن گستاخی کا ایک انداز یہ بھی ہوتا ہے کہ مسلسل نافرمانی کی جاتی رہے۔ بات نہیں سمجھ میں آ رہی تو اپنے گھر میں اپنے بچوں کے رویوں پر غور کر لیجئے۔ ایک بچہ ہے جو بدتمیزی کی صورت میں سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اماں میں نہیں مانتا، یہ آپ کی بات ٹھیک نہیں ہے، ابا آپ کی یہ بات مناسب نہیں ہے۔ آپ کہیں گے بڑا بدتمیز آدمی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں وہ بھی اتنا ہی بدتمیز ہے جو آپ کی کسی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بظاہر زبان سے کچھ نہیں کہتا، لیکن بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس کو بھی 2-4 دنوں کے بعد آپ کہیں گے کہ تم بھی بہت بدتمیز آدمی ہو، میری کسی بات کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے، میں جو کہتا ہوں اس کے الٹ کرتے ہو۔ تو یہ بھی تو ایک طرح کی گستاخی ہے۔ جو ناہنجار اور دشمنان مصطفیٰ علیہ السلام گستاخیاں کر رہے ہیں، اس کا یقیناً حساب حکومتیں، افراد، ادارے اور مختلف لوگ کرتے رہیں گے اور کرتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں اپنی ذات پر غور کرتے ہوئے، اپنے گریبان میں جھانکتے ہوئے یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ کہیں ہمارے کسی طرز عمل سے کوئی ایسا تو نہیں ظاہر ہو رہا کہ جو آپ علیہ السلام کی شان میں کمی کا ذریعہ بن رہا ہو، گستاخی کا ذریعہ بن رہا ہو، اور آپ علیہ السلام کی بے عزتی کا سبب بن رہا ہو۔ میں نے یہ جملہ گاؤں دیہات میں اور شہروں میں اور کئی خاندانوں میں بارہا سنا، کسی نہ کسی بچے کے بارے میں وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں تبصرہ کرتے ہوئے کہ تم نے تو خاندان کی ناک کٹوا دی ہے، تم نے تو اپنے خاندان کی عزت خراب کروا دی ہے۔ اس کی کسی حرکت کی وجہ سے کہا جاتا تھا اور کہا جاتا ہے کہ تم نے یہ جو حرکت کی ہے اس سے تو تمہارے والدین اور تمہارے خاندان کی عزت خاک میں مل گئی ہے۔ تو جب ہم یہ جملہ عام انداز میں کہتے ہیں تو دنیا والے مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ کیا اس طرح کے ہوتے ہیں مسلمان کہ جو اپنے معاملات میں کبھی سچائی اختیار نہیں کرتے، جو دھوکہ دینے والے، جو بد انتظامی کرنے والے، جو فساد مچانے والے، جو لڑائی جھگڑا کرنے والے۔ تو یہ تو ہمارا تعارف نہیں ہونا چاہیے۔ آج کی ان تینوں باتوں کو اپنے سامنے رکھیے کہ کوئی بات اپنی زبان سے ایسی مت نکالیے جس پر کل معذرت کرنا پڑے اور شرمندہ ہونا پڑے، اور لوگوں سے امید وابستہ کرنے کے بجائے اپنے اللہ سے امید وابستہ کی جائے، کیونکہ وہ جو دے سکتا ہے دنیا میں کوئی اور نہیں دے سکتا۔ اور تیسری بات کہ ہم ہر روز اپنے اللہ کے ساتھ اپنی بندگی کا جو اظہار کرتے ہیں اس کو سلیقے کے ساتھ، آداب کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ ادا کیا جائے۔ نماز میں قیام، رکوع، سجدہ اور اس کے درمیان میں پڑھی جانے والی تسبیحات، اس کو اچھے طریقے سے ادا کیا جائے، اس امید کے ساتھ کہ رب ذوالجلال ان تمام باتوں کو سنتا بھی ہے اور ان تمام کیفیات کو دیکھتا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی۔